بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک اور ایسا ایمان افروز، دل کو ہلا دینے والا اور خوبصورت قصہ سنانے جا رہا ہوں جو تاریخ اسلام کے سنہری اوراق میں محفوظ ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے نوجوان کا جس کی جوانی عبادت، آنسوؤں اور آخرت کی فکر میں گزر گئی، اور جس کی موت نے زندہ لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود زہد، تقوی اور عدل میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی دنیا کی چمک دمک سے دور اللہ کی یاد سے آباد رہتا تھا۔ انہی کے گھر میں ایک نوجوان پرورش پا رہا تھا جس کی عمر ابھی 17 برس کے قریب تھی، مگر دل آخرت کی طرف ایسا لگا ہوا تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں کچھ نہیں تھی۔ یہ نوجوان اکثر رات کو سب کے سونے کے بعد اٹھتا، وضو کرتا اور اندھیرے کمرے میں کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا۔ اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتیں اور آنسو داڑھی اور کپڑوں کو تر کر دیتے۔ وہ جب قرآن پڑھتا تو جنت کی آیات پر رک جاتا اور دعا کرتا، یا اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اور جب جہنم کی آیات آتی تو کانپ جاتا اور کہتا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے گھر کے ایک کمرے سے رونے کی آواز سنی۔ وہ خاموشی سے اس طرف بڑھے، دیکھا کہ اس کا نوجوان بیٹا نماز میں کھڑا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، سر جھکا ہوا اور آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ نماز کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے پوچھا، اے میرے بیٹے، اس کم عمری میں تمہیں کون سا غم رلا رہا ہے؟ نوجوان نے کانپتی آواز میں جواب دیا، ابا جان، مجھے قیامت کا دن یاد آتا ہے جب اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا۔ نہ باپ کام آئے گا، نہ حکومت، نہ نام، نہ مرتبہ۔ اسی خوف نے مجھے سونے نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے تو میرے دل کو جگا دیا۔ کچھ دن بعد وہ نوجوان شدید بیمار ہو گیا، جسم کمزور، چہرہ زرد اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ طبیب بلائے گئے مگر بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک دن اس نے اپنے والد کو پاس بلایا اور کہا، ابا جان، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹے ضرور کہو۔ نوجوان نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر میں اس حال میں دنیا سے چلا گیا اور میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، ابا جان، مجھے کفن سادہ دینا۔ قبر میں اتارتے وقت کہنا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا رہا، بس اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تم نے تو مجھے زندگی کا مقصد سکھا دیا۔ نوجوان نے مسکرا کر کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کی اور خاموش ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی 17 برس کی تھی، مگر اس کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا۔ جب اس نوجوان کو دفن کیا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم دنیا سے پہلے ہی کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی آزمائش میں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی محبت عمر نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے۔ جو دل آخرت سے جڑ جائے وہی اصل میں زندہ ہے، چاہے اس کی عمر کم ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے نوجوان اگر اس ایک واقعہ سے سبق لے لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اگر آپ کو ایسی ہی دل کو ہلا دینے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی اور وائرل اسلامی حکایت پسند ہیں تو حکایات اولیاء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔